بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے اصول شاشی کے اسباب کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم معمور بہی کے حسن کے حوالے سے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو معمور بہی کے حسن کے حوالے سے اس کی جو دوسری قسم ہے کہ کسی واسطے کی وجہ سے اس میں حسن ہو، تو اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس کا حکم یہ تھا کہ وہ اگر واسطہ ساکت ہو جائے گا تو وہ حکم بھی ساکت ہو جائے گا۔ مثلا جیسے جو وضو ہے تو اس میں حسن ہے نماز کے واسطے کی وجہ سے، تو اگر کسی بندے پر نماز فرض نہیں ہے، مثلا حائضہ عورت ہے یا جنون ہے مجنون ہے، تو اب اس پر وضو بھی کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سعی تھی جمعے کی طرف کرنا، تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس پر جمعہ فرض نہیں ہے تو اب اس پر سعی کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ واسطہ ختم ہو جائے گا تو وہ معمور بھی ختم ہو جائے گا۔ جب واسطہ دوبارہ لوٹ آئے گا تو پھر وہ معمور بھی دوبارہ لوٹ آئے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ بحث چل رہا تھا۔ تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کذالک لو تودع فاحدث قبل اداء الصلاۃ یجب علیہ الوضوء ثانیا، یعنی اگر کوئی بندہ وضو کر رہا تھا، کسی نے وضو کیا، کذالک لو تودع، کسی نے وضو کیا، فاحدث قبل اداء الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو یجب علیہ الوضوء، تو اب اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہے۔ یجب علیہ الوضوء ثانیا، دوسری مرتبہ اس کو وضو کرنا یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر سلاد سے مراد مطلقاً سلاد بھی ہو سکتی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ جی ولو کان متودیا عند وجوب الصلاۃ، ولو کان متودیا عند وجوب الصلاۃ لا یجب علیہ تجدید الوضوء، اور اگر کوئی بندہ وضو کر رہا تھا نماز کے ارادے سے، عند وجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کے وقت، تو اب لا یجب علیہ تجدید الوضوء، اس کو وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی جب وہ نماز واجب ہو رہی تھی، یعنی جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو کیا ہوگا، اس پر نماز لازم ہو جائے گی، اس کو نماز پڑھنا واجب ہو جاتی، تو اب اس کو نماز واجب ہوئی ہے تو اس واجب کے وقت وہ وضو والی حالت میں تھا، تو اب جو ہے وہ دوبارہ وضو اس پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ واسطہ موجود ہے، تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ والقریب من والقریب من هذا الجنایت، من هذا النوع الحدود، کہتے ہیں والقریب من هذه النوع الحدود والقصاص والجہاد، اسی قسم سے ہے حدوں کا ہونا، قصاص کا ہونا اور جہاد کا ہونا، یعنی وہ معمور بھی کہ جس کے اندر حسن کسی غیر کی وجہ سے ہوتا ہے، جس معمور بھی کے اندر حسن اس کے غیر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اسی قسم سے حدود بھی ہیں۔ حدود یہ حد کی جمع ہے، یعنی اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اس کو حد لگائی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو حد لگائی جاتی ہے۔ تو مختلف حدود جو شریعت کے اندر ہیں تو وہ بھی اسی قبیل سے ہیں، اسی قسم سے ہیں۔ والقصاص ہو، اسی طرح قصاص، جو اگر کوئی بندہ کسی کو مار دے تو اس کے قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، تو یہ قصاص کہلاتا ہے۔ والجہاد، اسی طرح اسلام کے اندر جو جہاد کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی قبیل سے ہیں، یعنی بذات خود ان کے اندر حسن نہیں بلکہ غیر کے واسطے کی وجہ سے ان کے اندر حسن ہے۔ اب ان کے اندر غیر کے واسطے کی وجہ سے کیسے حسن ہے، وہ غیر کون ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر حسن ہے، تو وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَدَّ حُسْنٌ بِوَاسِطَةِ الزَّجْرِ حَسَنٌ، فَإِنَّ الْحَدَّ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ الزَّجْرِ عَنِ الْجِنَایَةِ، حد کے اندر حسن ہے جرم کو روکنے کے واسطے سے، جرم الجرا روکنا، اس کا کیا مطلب سر؟
الزجر ہے، زا جیم را، زجر کا مطلب ہوتا ہے روک تھام، کنٹرول کرنا، روکنا. جی جی. تو کہتے ہیں کہ حد کے اندر حسن ہے، جنایت کو، جنایت کہتے ہیں جرم کو، جرم کو روکنے کی وجہ سے، جرم کو روکنے کے واسطے سے حد کے اندر حسن ہے. کسی کو بندہ کوڑے مارے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، لیکن اس کو کوڑے اس لیے مارے جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ زنا کرے تو اس کو کوڑے اس لیے مارے جاتے ہیں تاکہ زنا پر کیا آ جائے، قابو آ جائے. زنا کرنا یہ جرم ہے، شراب پینا یہ جرم ہے، تو شراب نوشی پر کوڑے مارنا یہ اس کے روک تھام کے لیے ہے. تو کوڑوں کے اندر جو حسن ہے، حد کے اندر جو حسن ہے، وہ جرم کو روکنے کی وجہ سے ہے. تو اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جس کے اندر جرم ہی نہیں ہوتا، زنا ہی نہیں ہوتی، شراب نوشی نہیں ہوتی، تو وہاں پر حد لگانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اسی طرح ول جہاد و حسن، یا اس کا عطا بھی پیچھے کر دیں گے، فإن الحد، اسی طرح ول جہاد، جہاد کا عطا بھی حد پر کریں گے تو اس پر بھی نصب آئے گی. ول جہاد حسن بواسطۃ دفع شرع الکفرۃ، تو جہادہ حسن. حسن بواسطۃ دفع شر الکفرۃ، اور جہاد میں حسن ہے کفار کے شر کو دفع کرنے کے واسطے سے. جو کافر ہیں، کافر شر کرتے ہیں، کافر منافقت کرتے ہیں اور شر پھیلاتے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے ہیں، پنگے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے شر کو دفع کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ مسلمانوں سے لڑے، ناانصافیاں کریں، چوری ڈکیٹی کریں، تو کیا کیا جائے گا، ان سے جہاد کیا جائے گا. جیسے اسرائیل کے اندر مسلمانوں سے لڑا جا رہا ہے، تو ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کی جہاد کرنا فرض ہے. تو کفار جو شر کر رہے ہیں، کفار جو ناجائزیاں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کو دفع کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جہاد کیا جاتا ہے. تو جہاد بذات خود اس کے اندر حسن نہیں ہے. کفار کو، کفار کے شر کو دفع کرنا یہ اچھی بات ہے. تو اس سے، اس کے واسطے کی وجہ سے جہاد کے اندر بھی حسن آ جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ کوئی ایسا ملک ہے جس کے اندر کفار کا شر نہیں پایا جاتا، تو وہاں پر جہاد کرنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز تھی جس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، اور حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، بلند کرنے کے واسطے سے بھی جہاد کیا جاتا ہے. وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، حق کا کلمہ بلند کرنے کے واسطے سے بھی جہاد کے اندر حسن ہے. کہ جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ حق کو بلند کیا جاتا ہے، کفار کو نیست و نابوز کیا جاتا ہے. تو اس لیے بھی جہاد کے اندر حسن ہے. اگر جہاد کا مقصد اعلاء کلمہ حق نہ ہو، دفع شر کفار نہ ہو، تو پھر جہاد کرنا اچھی بات نہیں ہے. جہاد اس لیے کیا جائے تاکہ کفار کا شر دور ہو، تاکہ حق کا کلمہ بلند ہو، اس لیے جہاد کیا جائے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں ولو فرضنا عدم الواسطہ، اگر ہم واسطے کو نہ فرض کریں، اگر ہم فرض کریں کہ واسطہ ہے ہی نہیں، یعنی کہاں کہیں پر کفار ہے ہی نہیں، کہیں پر کفار ہے تو شر نہیں کر رہے ہیں، شرافت کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ زنا وغیرہ، شراب نوشی وغیرہ یہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے، لا یبقى ذلك مامورا به، تو یہ جو حدود ہیں، یہ جو قصاص ہیں، یہ جو جہاد ہیں، یہ مامور بھی نہیں رہیں گے. لا یبقى ذلك مامورا به، تو وہ مامور بھی نہیں رہیں گے. جہاد وہاں پر نہیں کیا جائے گا، وہاں پر حد نہیں لگائی جائے گی. ٹھیک ہے. تو فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَایَةُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، اگر جرم نہ ہو تو حد لازم نہیں ہوگی، شراب نوشی نہ ہو اور زنا نہ ہو تو حد لازم نہیں ہوگی. وَلَوْلَا الْكُفْرُ الْمُقْتَدَى إِلَى الْإِعْرَابِ، اگر کوئی ایسا کفر نہ ہو جو جنگوں کی طرف لے جانے والا ہو، جو جنگوں کا تقاضا کرنے والا ہو،
تو لا یجب علیہ الجہاد، تو اس پر جہاد یعنی وقت کے امام پر، وقت کا جو حاکم ہوگا، تو اب اس پر جہاد کرنا واجب نہیں ہوگا۔ عوام پر جہاد لازم نہیں ہوتا، جو سربراہ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ فوج کو حکم دیتا ہے کہ بھائی جاؤ مسلمانوں کے دفاع کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کفر ایسا ہے، شرافت کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اب وہاں پر بھی جہاد لازم نہیں ہوگا۔ تو جب تک وہ واسطہ ہوگا تو یہ معمور بھی ہوگا، جب تک وہ واسطہ نہیں ہوگا، واسطہ ختم ہو جائے گا تو معمور بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟